اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کا ذائقہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جب وفات ہوئی، 1050 سال کی عمر گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے میرے پیغمبر علیہ السلام، بتائیے آپ نے زندگی کو کیسے پایا؟ عرض کیا، پروردگار عالم، یوں محسوس ہوا کہ جیسے ایک مکان کے دروازے ہیں، میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل آیا۔ 1000 سال کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، میرے پیارے کلیم، آپ نے موت کو کیسا پایا؟ فرمایا، اے اللہ، مجھے یوں محسوس ہوتا تھا ایک بکری زندہ ہے اور زندہ حالت میں اس کی کھال اتاری جا رہی ہے۔ جس طرح زندہ بکری کو کھال اتارنے کی تکلیف ہوتی ہے، مجھے موت کے وقت یوں تکلیف محسوس ہوئی، اور یہ تکلیف ہمارے اوپر بھی آنی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں موت آئے گی۔ قرآن پاک میں فرمایا، تم میں سے ہر جینے والے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب ذائقہ کبھی کڑوا ہوتا ہے، کبھی میٹھا ہوتا ہے، معلوم نہیں ہماری موت کے وقت کیا معاملہ ہو۔ ہم پروردگار عالم سے تمنا رکھتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں ہماری موت کو ہمارے لیے میٹھا جام بنا دے اور ہمیں ہر طرح کی تکلیفوں سے محفوظ فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب موت کا وقت آنے لگا، ملک الموت آئی۔ عرض کیا، اے اللہ کے خلیل، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد کیا اور میں آپ کی روح نکالنے کے لیے آئی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے، فرمانے لگے، ملک الموت، کیا تم نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو اپنے دوست کی روح کو قبض کر رہا ہو؟ تو ملک الموت اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوئے۔ اے مالک، آپ کے خلیل نے یہ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم خلیل اللہ سمجھ گئے، موت آئے گی، اللہ کی ملاقات نصیب ہو جائے گی۔ کہنے لگے، ملک الموت، جلدی کر میری روح قبض کر لے اور مجھے اپنے پروردگار کے ساتھ واصل کروا دے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، ایک پل کی مانند ہے، ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں اللہ کی فرما برداری کی ہوگی تو ہم قیامت کے دن اللہ سے اس طرح ملیں گے جس طرح پردیس میں گیا ہوا کوئی مسافر مدتوں کے بعد آئے اور وہ محبت والوں کے درمیان پہنچے تو لوگ کیسے ملتے ہیں، ایک دفعہ گلے ملتے ہیں، محبت کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، پھر گلے ملتے ہیں۔ ہم نے دوستوں کو دیکھا، پرائمر اسکول کے دوست تھے، 20-30 سال کے بعد ملے، ایک دفعہ گلے ملتے ہیں، پھر گلے ملتے ہیں، پھر 3 دفعہ گلے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی خوشی ہو رہی ہے بتا نہیں سکتے۔ تو جیسے وہ دوست ایک دوسرے کو ملے اور محبت کا جذبہ اتنا تھا کہ ملنے سے بھی اس جذبے میں کمی نہیں آ رہی، اسی طرح جو بندہ دنیا میں اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرے گا، قیامت کے دن جائے گا تو ایک دوست کی مانند اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اب جس بندے نے دنیا میں تیاری نہ کی، یہ انسان قیامت کے دن مجرم بنا کر پیش کر دیا جائے گا۔ موت کا پیغام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ملک الموت، تم آنے سے پہلے کوئی میسج ہی بھیج دیا کرو۔ جیسے لوگ کہتے ہیں اپنے دوست کو آنے سے پہلے کوئی ای میل کر دینی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنے سے پہلے پیغام بھیج دیا کرو تاکہ لوگ تیار ہو جائیں۔ ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے محبوب، پیغام تو بہت بھیجتے ہیں، لوگ تو توجہ نہیں دیتے، مثلاً کسی آدمی کے بینائی کا کم ہو جانا۔ یہ ایک میسج ہے۔ موت کے قریب ہے، دانت کے اندر کیڑے کا لگ جانا اس بات کی علامت ہے کہ زندگی خوب گزار چکے، کھا کھا کر دانتوں میں کیڑے پڑ چکے، اب موت کا وقت قریب ہے۔ کسی انسان کے بال کا سفید ہو جانا یہ بھی موت کا میسج ہے، کسی کی سماعت کا کم ہو جانا یہ بھی موت کا میسج ہے، کسی کو شوگر، بلڈ پریشر اور ہارٹ کی بیماری، لمبی بیماریوں کا ہو جانا یہ موت کے قریب ہونے کا میسج ہے۔ لیکن ہم اس میسج کو ریسیو نہیں کرتے، کان ہی نہیں دھرتے، اپنے مصیبتوں میں لگے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب ملک الموت آتی ہے تو ہم تیار نہیں ہوتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تیاری کر لیں تاکہ ہم موت سے پہلے موت کے لیے تیار ہوں۔ جس انسان نے آخرت کی تیاری کر لی وہ انسان خوش نصیب انسان ہے۔
آخرت کی تیاری کیسے؟ دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کر لینا، موت کے لیے تیار رہنا، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ عالم تھا کہ جب ملک الموت کو دیکھتے تھے فرماتے تھے کیسا اچھا مہمان آیا، میں تو 20 سال سے تمہارے انتظار میں تھا اور اب آپ آئے تو ہو تم جانے کے لیے تیار ہو۔ اس طرح وہ تیاریاں کر کے رکھتے تھے اور موت کے انتظار میں ہوا کرتے تھے۔ یہی بات نبی علیہ السلام نے سمجھائی۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے یا راستہ چلنے والا مسافر ہوتا ہے۔ مسافر اگر تھوڑی دیر رک بھی جائے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے سفر آگے کرنا ہے، تو یہ دنیا بھی اسی طرح ہمارے لیے مسافر گاہ ہے۔ ہم نے یہاں سے گزر کر آگے اصلی وطن کی طرف جانا ہے، لہٰذا موت کی خوب تیاریاں کر لیں۔ اور موت کی تیاری کوئی ورزش کرنے کا کام نہیں ہے کہ آپ صبح اٹھ کر کوئی ایکسرسائز کرنے بیٹھ جائیں گی تو موت کے لیے تیاری ہو جائے گی۔ نہیں، موت کی تیاری کہتے ہیں اپنے جسم کے کسی عضو سے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، جسم کے ہر عضو کو سنت کے مطابق بنا لینا۔ جب اس طرح آپ زندگی کو بنا لیں گی تو گویا آپ آخرت کے لیے تیار ہو جائیں گی، پھر آپ کے لیے آخرت کی سب منزلیں آسان۔ یاد رکھنا، دنیا میں انسان جس ملک میں رہتا ہو اگر اس کے پاس اس ملک کی کرنسی بہت ساری ہے تو وہ سکھ کی زندگی گزار لیتا ہے، مکان بھی بڑا لیتا ہے، گاڑی بھی اچھی خرید لیتا ہے اور اس کو کھانے پینے کی ہر چیز من پسند کی مل جاتی ہے، لباس من پسند کا مل جاتا ہے، ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق مل جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس کرنسی موجود ہے۔ ضرورت پڑے تو وہ کرنسی خرچ کر کے اپنی ہر ضرورت کو پورا کر لیتی ہے، اگر اس کے پاس کرنسی نہ ہو تو وہ تو پانی کو ترسے گی، وہ تو روٹی کو ترسے گی، وہ تو پھٹے ہوئے لباس میں ہوگی مگر دوسرے لباس کو ترسے گی، سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوگی، چنانچہ اس کو سڑک کے کنارے بیٹھنا لیٹنا پڑے گا۔ آپ باہر نکل کر آتے جاتے نہیں دیکھتے، لوگ بس اوقات اتنے غریب ہوتے ہیں کہ افورڈ نہیں کر سکتے، کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کے پاس کرنسی نہ ہو اس کی زندگی مشکل گزرتی ہے اور جس کے پاس پیسہ ہوا اس کی زندگی آسانی سے گزر جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں، جس انسان کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی قبر میں بھی اس کے لیے آسانیاں ہیں، جنت کا باغ بن جائے گی۔ موت کے وقت آسانیاں کے جنت کے فرشتے آ جائیں گے، حشر کے دن آسانیاں کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اور جنت میں جانا آسان ہوگا، نیکیوں کی وجہ سے مل جائے گی، وہاں کے مکان ہوں گے، ہر نعمتیں ہوں گی۔